بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 8 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں؟ مینٹل ہیلتھ پاکستان کی تقریباً 1/3 پاپولیشن کا ایک پرابلم بن چکی ہے، اور ٹوٹل آبادی کو سامنے رکھیں اور 1/3 جو آبادی ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو بڑے ہی خوفناک اعداد و شمار اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب اس میں جو 2.5 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یعنی کہ ان کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے پاکستان، اس میں جو ٹوٹل سائیکائٹرسٹ ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، ان کی تعداد 700 سے بھی کم ہے، 700 سے بھی کم ہے۔ تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری روزمرہ کی جو گفتگو ہوتی ہے یا میل جول ہے یا بیہیویئر ہے اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری پوری انوائرمنٹ کے ساتھ ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں صرف انسان ایک دوسرے کے لیے ذہنی بیماریاں پیدا نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارا ماحول ہے، ہماری سڑکیں ہیں، ہم جو پانی پیتے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جسمانی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے اور ذہنی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جو ہماری قیادت ہے، یعنی کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے، ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، وہاں جو ہمارے قائدین بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں یہ سارے مسائل حل کرنے کے۔ تو اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے آج، اور ہم نے آج دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیلتھ، وفاقی وزیر برائے قومی صحت جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو، اور سندھ میں وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور فوکس جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آج کو پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی مسائل ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ جسمانی بیماریاں اور ذہنی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب، میں آپ کو آپ کا ہی ایک بیان سنوانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا آپ نے 2-3 دن پہلے وہ بات کی، ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا۔ IMF جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے، وہ دونوں سی پورٹس میرے شہر میں، اس شہر میں 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ ہمارے ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے۔ آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے، تو کسی اور جو بھی حکمران ہیں ان کو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی نا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ 90% جو پانی ہے وہ خرید کے پیا جا رہا ہے۔ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ حامد بھائی، آپ اپنے کسی کیمرہ مین کو میرے ساتھ کریں، تھینک یو ویری مچ، اور چلیں میری بات میں نہ جائیں۔ میں کراچی کے ڈیفنس سے سفر شروع کرتا ہوں اور لیاری میں جاتا ہوں اور کچی آبادی سرجانی تک جاتا ہوں، اور وہ جو ہے وہ کچھ نہ کرے، ہر علاقے میں پوچھ لے کہ کیا ہو رہا ہے سارا۔ ڈیفنس کا آدمی بھی پانی خرید کر پی رہا ہے اور ایک کچی آبادی کا آدمی بھی پانی خرید کر پی رہا ہے، انفارچونیٹلی۔ تو یہ کوئی کراچی والے جو کراچی میں آپ کے لیے شاید یہاں بیٹھ کر یا پاکستان میں دوسرے علاقوں کے لیے یہ بڑی اچنبے والی بات ہوگی، یار ہاؤ دیٹ بی پاسبل، لیکن آپ کراچی میں یہ والی بات کریں گے لوگ آپ کو کوئی بھی سرپرائز نہیں۔ لیکن ہم نے مرتضیٰ وہاب صاحب سے پوچھا، انہوں نے جو جواب دیا تھا ذرا وہ بھی سن لیں۔ غلط بیانی ہے یہ۔ میں بہت احترام کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کو، کسی دن وہ کہتے ہیں کہ گلگت سے لے کے کراچی تک سارا پانی جو ہے وہ پولیوٹڈ ہے، آج انہوں نے کہہ دیا 90% لوگ جو ہیں وہ پانی خرید کر پیتے ہیں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، میں کراچی کے کتنے علاقے آپ کو بتاؤں جہاں پہ ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے۔ میں نے آ بھی جانا ہے ایسے علاقے دکھا مرتضیٰ سکتا ہوں صاحب، تیل کے ایریاز ہیں، میں نے پہنچ بھی جانا ہے جی آ کراچی۔ جائیں۔ اچھا، اب مصطفیٰ صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلیں، تو مرتضیٰ وہاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلیں۔ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، میں دونوں کو ساتھ ساتھ کر دوں؟ چلیں گے، آپ کہیں گے چل چلیں۔ اچھا، ناصر حسین شاہ صاحب، یہ بڑا ہی ایک سیریس معاملہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ایک وفاقی وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو 90% پینے کا پانی ہے وہ خریدا جاتا ہے، بلکہ وہ پانی جو کہ آپ کے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے گھر کے نلکوں میں آنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں وہ پانی بھی جو ہے وہ بیچا جاتا ہے۔ تو یہ کیا بہت بڑی ایلیگیشن نہیں ہے؟ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے مصطفیٰ بھائی کا اور ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے, پیار کا رشتہ ہے. تو ظاہر ہے 90% والی بات جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے, اور لیکن ایشو ضرور ہے اور اس کو سالو کرنا چاہیے. اور میں نے ویسے ذاتی طور پر بھی مجھے مصطفیٰ بھائی ملے تھے, میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں اور چلیں پانی کے ایشو کو ہی پہلے لے لیتے ہیں. میں کل آ جائیں, پرسوں یا نیکسٹ ویک, جو بھی ٹائم دیں, آئیں واٹر بورڈ یا جو بھی ایشوز ہیں مل کر کام کرتے ہیں. آپ بھی جتنا کراچی آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے اور سب کا ہے, اور وہاں کے اگر ایشو ہیں اس طرح کے تو آئیں مل کر کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کی اتنی وہ انفارمیشن نہ ہو جو ان کے پاس ہے کہ کس طرح یہ سارا پانی بیچا جاتا ہے, تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اگر ساتھ ہوں گے تو یہ ایک دوسرے والی بات بھی نہیں ہوگی. اور میں تو کھلے دل سے کہتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو ان کو بھی اس طرح دیگر جو بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں نے تو سب سے کہا ہے, اور یہ ایک حل بھی ہے کہ ایک تو ساری چیز سامنے بھی آ جائے گی, ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے بلکہ مل کر کام کریں اور جتنی بہتری ہو سکتی ہے اس کو لائیں. میں تو آپ کے توسط سے یہ باضابطہ طور پر دعوت دے رہا ہوں, اور ویسے میں نے کہا بھی ہے, ریکویسٹ بھی کی تھی. اچھا, تو اچھی بات ہے جی. میں مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ کو یا مرتضیٰ وہاب صاحب کو ساتھ لے کے نکل جاؤں گا پھر کراچی کی سڑکوں پہ, گلیوں پہ. تو وہ تو بعد کی بات ہے نا, لیکن ابھی تو جی ہم دونوں ساتھ ہوں گے, ان دونوں کے ساتھ ہم دونوں ساتھ ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ تیار ہیں اس پہ؟ ول حامد بھائی بالکل تیار ہوں میں. کوئی اس میں میں ناصر بھائی کی بات کا جواب دیکھیے. ناصر بھائی ہیں ہمارے, اور ہمارا ایک ان سے واقعی یہ منفرد آدمی ہیں اور بہت اچھے, ہمارا ایک ان کا عزت والا, احترام والا, ہر آل ویدرز جو ہے وہ میں رہنے والے. مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ہیں کراچی کے. آپ دیکھیں کہ میں نے پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتا. بارش ہوتی ہیں, مجھے کالیں آتی ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیان دیں چیزیں, میرا کوئی بھی ان کے خلاف یا چیزوں کے. اب ہم اس ایج سے نکل گئے کہ میں آپ کے پروگرام میں حامد بھائی ٹاک شو میں, کسی ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کر کے گھر چلا جاؤں. نہیں, ہمیں لٹرلی جینوئنلی اب اس شہر کو اپنی تمام چیزوں سے جو ہمارے پاس پاور دی گئی اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ناصر بھائی اچھا بھائی چلیں پرسنٹیج میں 2-4% اوپر نیچے ہو جائے گا نا, لیکن میجورٹی آف کراچی, ناصر بھائی جہاں رہتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر پہ پانی جو ہے وہ پینے کا جو نلکے میں آتا ہے. اسی علاقے میں بھی رہتا ہوں, تو اسی کے آس پاس تھوڑے سے ہٹ کر, تو ہمارے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ میں خود پانی خرید کر پیتا ہوں. آپ خود پانی خرید کر پیتا ہوں. ناصر بھائی سے پوچھیں نا, یہ وزیر ہیں, ان سے پوچھیں یہ پانی خرید کر نہیں پیتا. ناظر صاحب دیکھیں, آپ کے نام کے ساتھ شاہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ سید بادشاہ ہیں. تو اب ذرا بالکل دل رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں جو پانی آتا ہے وہ آپ خرید کے پیتے ہیں یا نلکے سے آتا ہے؟ جی بالکل, DHA 8 میں رہتا ہوں, اور وہاں پہ ظاہر ہے ابھی تک پانی کی جو واٹر سپلائی ہے وہ وہاں سے نہیں آتی, اور DHA میں پانی جو ہے بازرز پہ ہی آتا ہے. اور اس میں کوئی صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. تو جب آپ مان گئے ناصر صاحب, جب آپ مان گئے کہ آپ بھی بازر سے پانی خرید کے پیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا سر. میں سن لیں. ہاں نہیں, میں صرف دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ بالکل بہت ساری جگہوں پہ ہے, لیکن 90% نہیں ہے. جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا, انہوں نے بھی کہا کہ بصد احترام مصطفیٰ بھائی سے کے نام لے کے کہا کہ 90% نہیں, بہت ساری جگہوں پہ ظاہر ہے پانی آتا ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں اس مسئلے کا حل کیا ہے, مل کے بیٹھتے ہیں, ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جو ایشو آتا ہے کہ جی اتنی ہمارے پاس پانی کی اویلیبلٹی ہے, ڈسٹریبیوشن اس میں جو ہے وہ زیادہ چاہیے, اور تو اس کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں. میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ آپ مل کے کام کرتے ہیں, بلکہ آپ بھی ثالثی کا کردار ادا کریں. حامد میر صاحب اور کئی جگہوں پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں شاہ صاحب, ثالثی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں لڑائی ہو. کوئی لڑائی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہے,
ہم نے نہیں، ہم نے مطلب کوشش کیا ایک مسئلہ ہائی لائٹ کریں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. بات پھر سامنے آ جائے گی نا سب کے. جی جی. اچھا اب مصطفیٰ کمال صاحب, آپ یہ لڑائی تو نہیں ہے؟ نہیں لڑائی بالکل نہیں ہے. میں تو ناصر میں بتا رہا ہوں ہمارا بڑا احترام ہے. یہ صحیح فرمایا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس جگہ کراچی میں رہتے ہیں ڈی ایچ اے میں, وہاں پہ وہ بودر سے پانی خرید کے پیتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں بھی ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں. ابھی تو فی الحال میرا ڈی ایچ اے میں گھر ہے. اچھا, میں بھی وہیں رہتا ہوں. لیکن حامد بھائی صرف ڈی ایچ اے نہیں, گلستان جوہر چلیں پورے میرے ساتھ, گلشن اقبال چلیں پورے میرے ساتھ, اب نارتھ کراچی چلیں میرے ساتھ. دیکھیں پرسنٹ بھائی میرے پاس چلیں 90% نہیں, میجورٹی چلیں. میں اپنے ری اسٹیٹ کرتا ہوں اپنی بات, میجورٹی آف کراچی. یہ تو ناصر بھائی خود بھی مانیں گے, مرتضیٰ وہاب صاحب خود بھی مانیں گے. اچھا یہ والی بات پوائنٹ اسکورنگ کے نہیں ہو رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ آج میں کال کروں, میرے گھر پہ 35 منٹ کے اندر ٹینکر آ جاتا ہے 9,000 روپے کا. تو یہ ٹینکر افغانستان سے بھر کے آ رہا ہے بھئی, کسی کراچی کے کسی پانی کی لائن سے پانی لے کر آ رہے ہیں. تو جب کراچی میں کوئی کہیں بھی کسی بھی کونے میں آپ کال کریں گے آپ کو ٹینکر سے پانی پہنچ جائے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں ہوں ایڈمنسٹریشن میں بولوں یار جو ٹینکر لے کر آ رہے ہیں اسی پانی کو پانی کی لائن میں ڈال. اچھا لائن نہیں ہے, میں ایڈمنسٹریٹر ہوں کراچی کا, میں پروونشل گورنمنٹ کا آدمی ہوں, میں میئر کا آدمی ہوں, میئر ہوں. میں وہاں پر پھر 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن سال 2 سال, بھئی اب تو ڈیکیڈ سے بھی زیادہ کی حکمرانی ہو گئی نا. تو اگر کہیں پر پانی کی لائنیں نہیں تھیں تو آئیے حامد بھائی میرے زمانے میں, اور ناصر یہ میں کوئی پوائنٹ اس کو ناصر بھائی کو پتہ ہے اس والی بات کا, سمندر کے اندر پانی کی لائن, بابا آئلینڈ, بھٹ آئلینڈ, صالح آباد, شمسی, 4 جزیرے ہیں کراچی میں. سمندر 300 سالوں سے انسان رہ رہا ہے, 300 سالوں سے ان جزیروں پہ, 60,000 فیملیز ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی وہ 7 کلومیٹر سمندر میں کشتیوں پہ سفر کر کے 50 روپے کا وہ ڈبہ بھر کے لے کر آتے تھے کے پی ٹی کے نلکے سے. میرے پاس جب یہ ذمہ داری آئی, میں سے مثال دے رہا ہوں, سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر 300 سالوں کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھروں میں پانی آنے لگا. صرف 4 سال کے دور میں سمندر کے اندر گواہ ہیں سارے لوگ, ان سارے آئلینڈ میں نلکوں میں پہلی دفعہ ان نسلوں. اچھا ان کے ابھی وہ پانی ان کو ملتا ہے؟ اب نہیں ملتا ہوگا نا, وہ پانی چوری ہو رہا ہوگا پیچھے سے کہیں سے. اچھا, اب وہ پانی کی لائن, لیکن لائنیں ڈلی میں جب پانی آ جائے گا ان کو چلا جائے گا پانی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ جو ٹینکر جو پانی بیچتا ہے کراچی کے بہت سے شہریوں کو, وہ ٹینکر والا پانی کدھر سے لیتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ عدالتوں کے احکامات پہ, اور مصطفیٰ بھائی خود رہے ہیں ناظم یہاں پہ, تو یہ ہائیڈرنٹ تھے. پہلے تو بہت سارے غیر قانونی اور اس طرح کے ہائیڈرنٹ ہوا کرتے تھے, ان کو ختم کر کے, اور اس وقت 6 یا 7 جو ہیں وہ ایک لحاظ سے لیگلی ہائیڈرنٹ ہیں جو عدالتوں کے احکامات پر چل رہے ہیں. وہیں سے یہ پانی آتا ہے. کچھ ایلیگل بھی ہیں جن پر آئے دن ایکشن ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ہے, حقیقت ہے کہ وہ ہائیڈرنٹ جو لیگلی ہیں وہاں سے ہی یہ جو ٹینکر کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے. اس لیے یہ تھے کہ جہاں پہ لائنز نہیں ہیں, جہاں پہ جو ابھی ہم نے آگمنٹیشن کا کام شروع کیا ہے جس پہ یہ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں اور پھر وہاں پہ پانی آئے گا, تو یہ تو ہے حقیقت 6-7 ہائیڈرنٹ ہیں جہاں سے یہ پانی جو ہے وہ جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو لیکن میں تو اس کا مکمل حل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی اب بھی خود کو ناظم سمجھیں, اور اگر میں منسٹر ہوں لوکل گورنمنٹ کا تو یہ تو ویسے با اختیار ہیں, ویسے وفاقی وزیر ہیں, اس سے زیادہ ان کا الحمدللہ مقام ہے, لیکن یہ خود کو با اختیار سمجھیں اس معاملے میں. اور میری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی انہی کا ہے, اور مل کے کام کرتے ہیں, اور اس کا کیونکہ اس کے بعد ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. دیکھیں ہائیڈرنٹ کا کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے, وہ لیگل ہیں, عدالتوں کے احکامات پہ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, آکشن ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ان جگہوں پہ پانی سپلائی ہوتا ہے جہاں پہ ظاہر ہے پانی نہیں آتا. ڈی ایچ اے میں جہاں ہم رہتے ہیں, اگر ڈی ایچ اے 8 میں تو بہت زیادہ تر جو ہے پانی آ ہی نہیں رہا, وہ تو یہی باؤزر آتے ہیں, ٹینکر آتے ہیں. ابھی نئی ڈبل او ٹی سے ہم لوگ وہاں لائن دے رہے ہیں 10. آپ کی جو انٹینشن ہے نا ساری بات کرنے کی, میں ناصر بھائی کی بات سے ہمیں یہ تو بہت ہمیں ان کا الگ سے ریگارڈ ہے بہت زیادہ. میں جب بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے نا, میں جب سے یہ میرے ساتھ ناصر بھائی, اور جس بار میں کراچی کا میئر تھا یہ ایک سکھر کے میئر تھے, تو ہمارا اس وقت سے واسطہ تعلق, اور یہ اچھے انسان ہیں. یہ میں ان کو یہ نہیں کہ میں پیٹھ پیچھے نہیں, سامنے میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی انٹینشن کو میں کوشچن نہیں کرتا. میں ایون مرتضیٰ وہاب صاحب کی بھی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا. دیکھیں میرا یہ صرف یہ کہنا ہے, آپ اس وقت صاحب اقتدار ہیں,
آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ 17 سالوں سے ہے, آپ کے پاس 3 سال ہو گئے اس لوکل گورنمنٹ کے, اس سے 2 سال پہلے آپ نے ایڈمنسٹریٹر بھی اپنا لگایا, یہ مطلب آپ صاحب, تو 5 سال لوکل گورنمنٹ کے, 17 سال پروونشل گورنمنٹ کے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا نظام ہے, آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے شہر میں, آپ اس کو روک سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس پانی کو نا وائٹ گولڈ کہتے ہیں, لوگوں نے ہیروئن شورائن کا کام بند کر کے نا اب یہ کام شروع کر دیا ہے, اس لیے کہ اس میں جتنے پیسے ہیں وہ آپ کو ڈرگ بیچنے میں بھی نہیں ہیں, ڈرگ لارڈز کو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی, سائٹ ایریا ہے ایک ہمارا, سائٹ ایریا, سائٹ لمٹ, آپ کو پتہ ہے وہاں پر پانی چوری کر کے بیچنے والوں نے اپنی لائنیں ڈالی ہوئی. اب وہ باؤزر سے نہیں دے رہے, واٹر بورڈ کے نلکے میں پانی نہیں آتا, وہ جو ٹھیکیدار ہے اس کے نلکے میں پانی آ رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ ہی کی لائن سے پانی چوری کر کے اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. ناصر بھائی کہنے بیٹھنے کے لیے, میں جہاں بولیں گے بھائی کراچی کے لوگوں کے لیے, عام انسان کے لیے, مجھے اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی, کوئی بات دی, کوئی آنا نہیں ہے, یہ جہاں بولیں گے میں جا کر بیٹھ کر ان سے بات کروں گا, اور میں چلنے کے لیے تیار ہوں, مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل. اور ان کا بڑا پن ہے. اچھا, اب پتہ کیا ہوا ہے, ان کے گھر میں سکھر میں جہاں پہ وہ ہمارے سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ بجلی چلی گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ سارا منظر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. تو اب بھائی پروڈیوسر صاحب میں کیا کروں, کچھ مجھے بتائیں گے کیا کروں؟ میں بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے قومی صحت, اور ناصر حسین شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر بلدیات ہیں. اور پروگرام کے دوران ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کی بجلی چلی گئی, تو اب عوام کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بجلی صرف ان کی نہیں جاتی, وزیروں کے گھروں سے بھی بجلی چلی جاتی ہے اور وہاں پہ بھی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیں کہ پانی پہ اتنا زور دیا ہم نے, پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے یہ ڈسکشن کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بہت سے جو لوگ ہیں ان کو پینے کا پانی خرید کے ملتا ہے. اب کیا یہ بات آپ سے پوچھنا جائز ہے کہ کیا وہ پانی واقعی صاف ہوتا ہے, اور وہ جو پانی پیتے ہیں جو ٹینکر سے ان کو ملتا ہے پانی, اس میں بیماریاں نہیں ہوتی؟ بالکل بیماریاں ہوتی ہیں حامد بھائی, ہوتی ہیں. ہاں بالکل بیماریاں ہوتی ہیں. اس پانی کو آپ جو ہے وہ صاف اور کہیں سے بھی وہ صحت مند پانی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے کوئی پانی کی لائن کو رپچر کر کے وہاں سے پانی نکل رہا ہے, پونڈ بنا لیا, وہاں سے پانی لے کر آ رہے ہیں, ٹینکر لگا کے پانی لے کر آ رہے ہیں, ایلیگل کنیکشن لے کر پانی لے کر آ رہے ہیں, اس کی کوئی چیک نہیں. تو اب آپ ایک فیڈرل منسٹر ہیں, تو اب آپ جب پانی خرید کے پیتے ہیں کراچی میں, تو پہلے تو آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پانی خریدنا ہے, پھر آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ پانی جو ہے اس کو میں اگر پیوں گا یا میں اس سے اگر نہاؤں گا, میں اس سے غسل کروں گا, تو مجھے بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. تو اس سے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. 100% آپ لیکن کریں گے کیا؟ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے نا یہ, بالکل ہے. آپ کریں گے کیا اس کے علاوہ؟ بھئی ہم جو یہ ٹینکر سے پانی آ رہا نہیں پی پاتے نا, ٹینکر سے اس کو نہیں پیتے, پھر ہم جو ہے وہ پانی کی بوتلیں وہ جو گھر پہ دے کر جاتے ہیں, وہ کوئی ریفائن کر کے چیزیں اس کو استعمال کرتے ہیں, جس کو ہم منرل واٹر کہتے ہیں. حالانکہ وہ منرل واٹر نہیں ہوتا, وہ بھی اسی پانی کو کچھ کر کے, لیکن ایک تسلی دینے کے لیے کم سے کم اس سے بہتر ہوگا. لیکن آپ کے انڈر ایک اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, جی, وہاں پر جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سے یہ بوتلوں کا جو بازار میں بکتی ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ پانی ٹھیک نہیں ہوتا. ایسے ہی حامد بھائی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اوور آل جب آپ کا پورا نظام اتنے بڑے, تو یہ تو بہت سارے انلیگل مافیاز اور بزنس مافیاز کی شکل اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہیں ہے, یہ سکھ کیئر کا سسٹم ہے. سکھ کیئر کا سسٹم ہے, جو آپ کا پورا نظام ہے, ایکو سسٹم ہے پورے ملک کا, وہ تو مریض بنانے کی فیکٹری ہے, وہ تو پوری مریض بنانے کی فیکٹری ہے. آپ جو ہے وہ اسپتالوں میں مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, چھوڑیں سرکاری اسپتال, چلے وہاں تو سرکار بدنام ہے نا, میرے ساتھ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل چلیں, 4 گھنٹے سے پہلے بندے کی باری نہیں آتی ایمرجنسی میں. مجھے روزانہ فون آ رہے ہوتے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے کہ بھائی ہمیں بیڈ دلوا دیں, وہاں پہ بیڈ نہیں ملا. کیونکہ جب 25 کروڑ لوگ ہیں, 6.19 ملین بیبیز آپ پیدا کر رہے ہیں, ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہر سال, پوری نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی آپ ہر سال پاکستان میں ایڈ کر رہے ہیں, وہ
اور پلس 25 کروڑ ہم ہیں, 24 کروڑ لکھتے ہیں 25 کروڑ. جب پورا انوائرمنٹ آپ کا جو ہے وہ مریض بنانے کے لیے کافی ہو تو کتنے آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے نا, وہ پہلے دن آبسلیٹ ہو جائیں گے. اس لیے پریونشن از بیٹر دین کیور. میں بار بار جس وقت سے میرے پاس ذمہ داری آئی ہے, 2 مہینے تو میں نہیں بولا, میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ہے کیا نظام. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہیں, آپ ہیلتھ کیئر جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. آپ تو بیسیکلی سک کیئر کر رہے ہیں. ہم ہسپتال بناتے ہیں, فیتے کاٹتے ہیں, ڈاکٹر رکھتے ہیں, اب مریض وہ بھر جاتا ہے ہسپتال. آپ آج ہسپتال بنائیں, بھر جائے گا وہ. تو جب تک ہم لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کے کام, اب آپ 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیکے لگاتے ہیں. آج مسکنسیپشن ہے, دروازے بند کر دیتے ہیں ہمارے منہ پہ. آج جو ہے وہ آپ ویکسین لگانے جائیں, پولیو کے قطرے پلانے جائیں, دروازے بند کر. تو دماغوں میں جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے, پینے کا پانی ہم جو ہے وہ گندا پی رہے ہیں. یہ جو پولیو کے قطرے پلانے سے منع کرتے ہیں, یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں. well ڈیفینیٹلی ان کے دماغوں میں جو ہے مسکنسیپشن ہے نا, ان کے دماغوں میں کوئی صحیح بات نہیں ہے. آج پاکستان دنیا میں 2 ممالک رہ گئے, افغانستان پاکستان. آج جو ہے وہ ہم جو ہے ہم اس میں شامل ہیں. دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ میں جاتا ہوں کہ یہ وہ منسٹر ہے جس کے جو ہے وہ ملک میں ابھی تک پولیو باقی ہے, دنیا سے فارغ ہوئے. اس پولیو کے علاوہ 13 اور ویکسینز ہیں حامد بھائی, 13 بیماریوں سے بچنے کے ہم ٹیکے لگاتے ہیں. اب اس سروائکل کینسر سے بیماری اب 20 سالوں کے بعد ہمارے یہاں آئی ہے. 5000 سے زائد بچیاں ہماری مائیں, جو کہ بہت کنزرویٹو نمبر, اس سے زیادہ ہے تعداد, جو کہ نمبر ابھی موجود ہیں, وہ ہر سال مر رہی ہیں. آپ اس دنیا سے 20 سال پہلے فارغ ہو گئے, ہم لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہودیوں کی سازش ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو مسائل ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی جو گفتگو اور بات ہے نا ہمارے ہاں جہالت والی, وہ بھی ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے آپ کے اس چیزوں کو ایڈ کرنے میں. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, اب ایک کراچی میں اور بھی آپ کے دوست ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کے امیر ہیں, تو وہ آپ دونوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت سٹی ناظم تھے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر ہسٹوریکل شہر کے لفظ کو ہی ختم کر دیا تھا. وہ پیسے جو پورے سندھ کی بلدیات کے لیے آنے تھے, ان میں سے 76% شہر کراچی کا تھا, وہ اب ہوتے ہوتے 20% پہ آ گیا. اور یہ کام ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کیا کراچی والوں کے ساتھ. اب جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. ابلاً کراچی کی تباہی انہی دونوں پارٹیوں کی ہے. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جی سر, وہی میں نے کہا کہ الزامات کی بات ہو رہی ہے, اب اس پہ مصطفیٰ بھائی بھی بات کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے میں بھی ضرور بات کروں گا. ایک جیسے میں نے کہا کہ صرف الزام ہی زیادہ ہوتے ہیں, ادروائز اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ان پہ سب ان کو بہتر ہوئے ہیں. جب مصطفیٰ صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی بہت کام کیا. خود ان سے پہلے جماعت اسلامی کے جی یہاں پر ایک اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مصطفیٰ کمال صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں, انہوں نے جو الزام لگایا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, کراچی کے مسائل کا ذمہ دار دونوں کو قرار دے رہے ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا ٹائم گزارا ہے, حکومتوں میں رہے ہیں, تو جو ہے وہ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے اور اس والی بات میں, لیکن ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. جب ہمارے پاس اختیار و وسائل تھے حامد بھائی, پورا شہر جانتا ہے کہ جب شہر سوتا تھا ہم نے شہر کو بنایا ہے. میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ چوتھے نمبر پہ دنیا کے ورسٹ لیونگ سٹیز میں. لیکن ڈیفینیٹلی جہاں پر مسائل, لیکن حافظ نعیم صاحب میں کوئی جواب کا ان کے الزامات کا جواب ترکی بدرکی نہیں دینا چاہتا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں. یہ بھول جاتے ہیں کہ آج بھی 100 سے زائد یو سی ناظمین جماعت اسلامی کے ہیں جن کو ڈائریکٹ پیس فنڈ آتا ہے. آج بھی جو ہے وہ 50% سے زائد جو ٹاؤن ناظمین ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ فنڈ آتا ہے. تو یہ وہاب اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈسٹرکٹ والوں سے بھی ذرا پوچھیں, ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے فنڈ جاتا ہے اکاؤنٹ 4 میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف کہہ کے بری الزامہ ہو جاتے ہیں, نہیں, لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ بھائی جماعت اسلامی کے 100 سے زائد یو سی چیئرمین ہیں, ان سے تو پوچھیں 20 لاکھ روپے ہر مہینے وہاں پر آ رہا ہے. لیکن یقیناً مسائل ہیں اور ہم حکومتوں پر ہیں, ہمارے اوپر بھی بلیم آتا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا, اصل میں 1991 میں سارے آکٹرائز ضلع ٹیکس آتا تھا سٹی کے پاس,
پورے دنیا پاکستان کے بزنس مین مل کر نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہمیں چنگیوں پہ روکتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ یکمشت کاٹ لیں. تو 2.5% جو ہے جی ایس ٹی میں جو ہے وہ لگا کر ایڈ کر کے کرنے لگے. وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ون لائن ٹرانسفر جو ہو جاتا تھا ڈسٹرکٹ کو. 2006 میں گورنمنٹ نے پھر کیا کہا کہ نہیں 1/6 آف دا جی ایس ٹی جو ہے وہ ہم کاٹیں گے, اور یہ بھی ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یہ جو 7واں این ایف سی ایوارڈ آیا نا, اس 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں یہ ہوا جو 2011 میں سم تھنگ, اس میں یہ ہوا کہ بھئی یہ جو سارا پیسہ آپ اٹھا کے این ایف سی ڈیویزبل پول میں دے دیں, اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیں, وہ بانٹے گا ڈسٹرکٹ میں. اب وہ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتا ہے, سارے وزراء اعلیٰ لیتے ہیں, اور وہ آگے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے. اچھا, اس والی بات کو کس نے اجاگر کیا؟ یہ تو ہم بول رہے ہیں بار بار. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو این ایف سی 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اس میں آپ سارا میرے ڈسٹرکٹ کا پیسہ اٹھا کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں, وہ اس کے پاس جا کر پارک ہو جا رہا, وہ آگے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. تو آپ کی 18ویں ترمیم ادھوری ہے, اس کو کمپلیٹ تو کریں. یہ بات تو ہم, یہ اسی وجہ سے ہم آئینی ترمیم لے کر آئے نا. یہ جو ہم آئینی ترمیم اسمبلی میں 27ویں یا 26ویں لے کر, وہ کیا ہے, وہ اسی 4 لائنوں کی تشریح کر رہا ہے جو حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تو پریکٹیکلی اس جگہ پہ رہ کے, حکومت میں رہ کر, آج وہ ترمیم منظور چلیں اب ہونے آپ کو پر ہے. پتہ چل گیا ہوگا کہ فی الحال 28ویں ترمیم تو نہیں آ رہی جس کے ذریعے آپ نے بلدیاتی اداروں کو ٹھیک کرنا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم پہ حملہ ہے, 28ویں ترمیم, تو وہ تو نہیں آ رہی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اب ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ تھوڑی بات کر لیں. تو ڈاکٹر علی ہاشمی صاحب جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں, ملک کے معروف ماہر نفسیات ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر علی ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں سے کتنے لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں, اور جو ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پاکستان میں آپ سمیت کتنے ماہرین نفسیات ہیں جو کہ ذہنی طور پر دباؤ کے شکار لوگوں کے علاج کے لیے دستیاب ہیں؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آ کے, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام اور آپ کے جو سامعین ہیں, دیکھنے والے ہیں, آپ کے جو فالوورز ہیں, ان کو آپ نے اس بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کی طرف ان کا دھیان دلایا ہے. پاکستان کی آبادی اس وقت لگ بھگ 25-26 کروڑ ہے, اور آبادی کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہمارا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, یعنی بچے پیدا ہونے کا جو ریٹ ہے وہ 2.2 ہے. اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوتا ہے. ویسے تو گلوبل اعداد و شمار تو موجود ہیں, ہمارے پاس پاکستان میں ایکوریٹ سٹیٹسٹکس موجود نہیں تھے ریسنٹلی تک. اب ہم نے ہماری پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی نے پورے ملک کا جو ایک اپنا سروے کمپلیٹ کیا ہے, اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو گلوبل اعداد و شمار ہے ذہنی بیماریوں کے, مثلا ڈپریشن, اینگزائٹی, اسکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر, نشے کی جو بیماری ہے, وہ تقریباً وہی ہیں. پاکستان میں بھی وہی ہیں, اور ہماری توقع بھی یہی تھی کہ پاکستان میں تقریباً وہی ہیں جو دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں. ان دوسرے ممالک میں وہ اعداد و شمار شو کرتے ہیں کہ تقریباً ایک وقت میں 15 سے 20% آبادی کا جو تناسب ہے وہ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہوتا ہے. تقریباً 10 سے 15% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اینگزائٹی کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. خیال رہے کہ ہم اس میں وہ بات نہیں کر رہے کہ معمولی سی روزمرہ کی اداسی, معمولی سی روزمرہ کی پریشانی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ علامات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ بیماری کی صورت اختیار کر گئی ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ سو بھی نہیں سک رہا, کام نہیں کر سک رہا. ایک عورت جو ہے وہ اس کو اینگزائٹی رہتی ہے, گھر کا کام نہیں کر سکتی ہے, گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی, اور اس قدر طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ خودکشی کے خیال آ رہے ہیں. خودکشی انہوں نے کوشش بھی کی ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر 20% لوگ یا 15% لوگ بھی, یعنی شرح کے حساب سے کسی آبادی میں وہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہے, تو 25 کروڑ کے حساب سے کتنے لوگ بن جاتے ہیں. ایک طرف تو ہم اس طرف دیکھتے ہیں, ایک یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کی, مجھے ایسے سائیکیٹرسٹ کی کل تعداد 700 سے 800 ہے پورے ملک میں. یعنی پورے ملک میں اس وقت 700-800 لوگ موجود ہیں. میں خود بھی کیونکہ پڑھاتا ہوں, اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ٹریننگ ہم کرواتے ہیں, اور ان کے امتحان لیتے ہیں, ان کو کوالیفائی کرواتے ہیں. تو اس میں اب آپ غور کیجئے کہ تقریباً اگر ہم اپنی آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ایک سائیکیٹرسٹ کے حصے میں تقریباً 5 لاکھ لوگ آتے ہیں. یعنی میں نے, اگر ہم آبادی کی شرح سے دیکھیں, تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا علاج ایک وقت میں نے کرنا ہے. جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو گلوبل ادارہ ہے, وہ کہتی ہے
کہ 15,000 لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہونا چاہیے. یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے. یعنی امریکہ میں, یورپ میں, جو ڈیولپ ملک ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ موجود ہیں, سو اس کے اب آپ خود ہی کمپیئر کر لیں کہ کہاں 15,000 لوگ اور کہاں 5 لاکھ لوگ. ہم شکر گزار ہیں, سائیکیٹری کمیونٹی آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں. یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اور کیونکہ ہماری بہت بڑی آبادی کی شرح, جیسے کہ میں نے کہا کہ نوجوان لوگوں کی ہے, تقریباً 40% ہماری آبادی ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو 25 سال سے کم ہے. یہ بہت نوجوان لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اگلے 20, 30, 40, 50 سال آگے لے کے چلنا ہے. اگر ہم ان کی ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا ڈاکٹر رہے صاحب تو پھر ہم بہت شکریہ. زیادتی کر رہے ہیں. علی ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کنفرم کر دیا ہے ڈاکٹر علی ہاشمی صاحب نے کہ 1/3 پاپولیشن آف پاکستان از سفرنگ فرام مینٹل ڈیزیزز. جی ہاں, ٹھیک ہے جی. اور آپ کی جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں جب آپ کے گھر پہ صاف پانی نہیں آتا. اور کراچی سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اکثر علاقوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ان سڑکوں پہ سفر کر کے جب آپ اپنے ہاسپٹل میں یا آپ اپنے دفتر میں یا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسے سٹیبل رہ سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں, یہ سسٹم ذہنی بیماریاں پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. ہر طرح کی بیماریاں اور ذہنی بیماریاں پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ایسے ہی ہے, آپ صحیح. تو اب آپ اس سسٹم میں فیڈرل منسٹر ہیں, ایگزیکٹلی, اب آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ حامد بھائی, فیڈرل منسٹر, ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ جا کر روڈ نہیں بنائے گا, جا کے پانی نہیں دے گا, جا کر سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے گا. یہ جو ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ یا آپ کی انسان کی جو ویل بینگ ہے, آج کل دنیا میں اس کو جو ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں اس کو ویل بینگ کہتے ہیں, کہ آپ کی جو ویل بینگ ہے نا, یہ تمام ایک کونسلر سے لے کر اوپر وزیر اعظم تک, یہ سب کے جو ہے وہ آپس کے کانسولیڈیٹڈ ایفرٹ سے مل کر جو ایکو سسٹم بنتا ہے, جس کا جو کام کرنا ہے وہ اپنے پیسز لگائے, جب جا کر ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنتا ہے. یہ ہم تو آپ کو کانسیپٹ دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور مریضوں کو ہمیں ہسپتال بنا کے مریض کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں مریض کو, انسان کو مریض بننے سے بچانا ہے. یہ دیر ٹو اوپینین یہاں پہ. ابھی اس میں جو ہے وہ نہ کیمرے نظر آئیں گے, نہ خبر لگے گی. تو آپ جو فرما رہے ہیں, میں جس جگہ پہ آج ہوں ایز این ہیلتھ منسٹر, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن میں. دیکھیے, جب ایک ٹائم پر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگتے ہیں نا, تو دنیا کی سپر پاورز بھی کولیپس ہو جاتی ہیں. کووڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا تھا؟ صرف ایک بات ہوئی تھی نا, کہ ایک ہی ٹائم پہ بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ کولیپس ہو گیا, یورپ کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا. پاکستان میں بغیر کسی اسپیشل ڈیزیز کے ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. یہ ہماری پوری اکانومی کو کھا جائے گی, ساری چیزیں, یہ آپ کی ساری ترقی کو کھا جائے گی. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں پورا آپ بتائیں کراچی میں, یا ابھی آپ تو بہت, ہم تو یہ اسلام آباد میں بڑے, حامد بھائی آپ بڑے پیسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. آپ کراچی میں انسان کاٹنے کو دوڑتا ہے نا. ابھی جب کوئی بس سے سفر کر کے, اب اسلام آباد بھی آہستہ آہستہ کراچی بننا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ بھی جو سڑکوں پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے, وہ جو انڈر پاس بنتے ہیں ان میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہماری جو ارباب اختیار ہیں, ارباب اختیار کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ بھی آتے ہیں, ناصر شاہ صاحب بھی آتے ہیں, چیف منسٹر بھی آتے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی آتے ہیں, میئر حضرات بھی آتے ہیں, سب آپ جو ہماری سیاسی قیادت ہے, جی یو پیپل آر ناٹ کمپیٹنٹ انف. آپ لوگ ہمارے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہیں. حامد بھائی, آپ اس کو ہاف گلاس فل دیکھیں. آج میں ارباب اختیار, مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں ہی تو بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. میں ہی تو, دیکھیں لوگ تو مسائل کو دباتے ہیں, چھپاتے ہیں. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا, تو پھر اس کو حل بھی آپ لیکن حل پہلے تو آپ مسئلے کو مسئلہ سمجھیں, جانیں, آواز لگائیں. پھر اس کو سارے مسئلے کو میں نے نہیں حل کرنا, میری ڈومین میں نہیں آتی. پھر پھر میں یہ بات اجاگر کر رہا ہوں بار. ابھی کل ہم نے جو ہے وہ تمام صوبوں کے ہیلتھ منسٹرز کو بلا رکھا تھا, ان کی سیکرٹریز کو بلا رکھا تھا. ہم یہ ساری بات ان سے کر رہے ہیں, وہ جا کر آ کے نیچے اپنی ڈسٹرکٹس میں کریں, اور یہ سب نے جا کر اپنا جب کام. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی ہمیں, ہر پاکستانی کو ہیلتھ کی بات میں تو آپ کی پرسنل انوالومنٹ بہت لازمی ہے. آپ جب تک اپنے دماغ میں اپنا خیال خود سے رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے, کوئی حکومت آپ کو آ کر بیمار بننے سے نہیں بچا سکتی. تو اس سے شروع ہوتی ہے. تو اب پاکستان میں ٹوٹل ماہرین نفسیات جو ہیں وہ 700 اور 800 کے درمیان ہیں, اور مینٹل
ڈیزیزز کے شکار لوگ جو ہیں وہ تقریباً 8 کروڑ. اب سن لیں میرے ہمیں جو اس کا تجربہ ہے یا ہمیں جو ویزیبلٹی ہے اس کی، آپ کی اس مینٹل ہیلتھ کی جو آپ اس کو لوگ جو ہے وہ پاگل جو ہے وہ سائیکیٹرک کے پاس جانے کا مسئلہ ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ کا دماغی توازن خراب ہو. اب یہ جو ایک تیبو ہے نا، ابھی بھائی یہ اس کو ختم کرنا پڑے گا. نہیں ضروری کہ ہر انسان جب پاگل ہو جائے، دماغی توازن کھو بیٹھے، وہ جائے. تو ہمارے ہاں سائیکیٹرک کے پاس جانے کا نظام اس کو کوئی اچھی طرح سے نہیں دیکھی جاتی، ورنہ عام لوگ اپنی نارمل تھیراپی کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو ایک تو اس وجہ سے سائیکیٹرک کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں رہی آپ کی. ہم اور آپ ہو سکتا ہے کہ بھائی کراچی میں رہنے والا 99% آدمی جو ہے وہ اس کو مینٹل ہیلتھ کی کیٹیگری میں آتا ہو سائیکیٹرک کی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے یہ تمام چیزیں لگ گئی ہیں. تو یہ ہمارا جو ایک سوچنے کا انداز، اس کو بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ آپ جو سیکرٹری کے پاس جائیں تو آپ کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو. نہیں، آپ اپنی تھیراپی کے لیے بھی، مشورے کے لیے بھی اس کے پاس جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ والا بھی کانسیپٹ ہے، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب صاحب نے ہمارے سے گفتگو کی. تو ہم نے گفتگو کا آغاز ہی اس بات سے کیا تھا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ جو ہے وہ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہے. اور جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ماہرین نفسیات کرتے ہیں، سائیکائٹرسٹ ان کا علاج کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس جانا جو ہے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کہ آپ کو جب کوئی ڈینگی ہو جاتا ہے یا ملیریا ہو جاتا ہے یا آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ پہ ذہنی پریشر آتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ماہر نفسیات کے پاس ضرور جانا چاہیے. وہ بھی ایک عام ڈاکٹر ہے. اگر آپ باقی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ماہر نفسیات بھی ایک ڈاکٹر ہے. جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر علی ہاشمی صاحب سے بات کی، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پروفیسر ہیں، تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو آپ اگر ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.